السلام علیکم جی، میرا نام زکریہ ہے اور آپ مجھے ایک دفعہ پھر دیکھ رہے ہیں نشتر نیوز پر۔ آج تاریخ ہے 9 نومبر اور دن ہے منگل۔ کل پیر والے دن یعنی 8 نومبر کو قومی سلامتی کا ایک اجلاس ہوا ہماری پارلیمنٹ میں، جس میں بہرحال میڈیا کو آنے کی اجازت نہیں تھی، تو میڈیا وہاں پہ نہیں تھا، لیکن اس کی خبریں تو بہرحال پھر اگلے دن باہر آنی شروع ہو گئی، بلکہ اسی وقت آنی شروع ہو گئی تھی باہر، کیونکہ ظاہر ہے وہ جو اجلاس وغیرہ اٹینڈ کر کے لوگ باہر نکلتے ہیں، جو ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں، جو ہمارے قومی اسمبلی کے ممبران صاحبان ہیں، تو وہ میڈیا والے ان کو پکڑتے ہیں، تو پھر وہ باتیں تھوڑی بہت تو نکلتی ہیں، لیکن اس وقت فوراً پوری تو نہیں نکل سکتی، آہستہ آہستہ چیزیں باہر آتی ہیں۔ تو جو اطلاعات آئی ہیں اخبارات میں اور جو مختلف صحافیوں نے اپنے ویلاگز میں بھی کہی ہے، وہ یہ کہی ہے کہ کل کے جو قومی سلامتی اجلاس تھا اس میں کئی بڑی اہم باتیں کی گئی، جو کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب اور فیض حمید چشتی صاحب نے اس کو کنڈکٹ کیا تھا، اس میٹنگ کو، اور انہوں نے ظاہر قومی اسمبلی کے جو ممبران ہیں ان کو بتایا کہ بھئی پاکستان کے جو سلامتی کے معاملات ہیں وہ کیا چل رہے ہیں، اور اس سلسلے میں ہماری جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں یا جو ہمارے جو سلامتی کے ذمہ دار ادارے ہیں ان کی کیا لاہے عمل ہے۔ تو جو بات بتائی گئی وہ بتائی گئی تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ جو امن کی بات چیت ہو رہی ہے، اس حوالے سے پارلیمنٹ کو اپنے اعتماد میں لیا گیا۔ یہ تو بات سامنے نہیں آئی کہ معاہدہ ہو رہا ہے تو وہ کن شرائط پر ہو رہا ہے، ظاہر ہے کچھ دو اور کچھ لو کی بنیاد پر ہی ہو رہا ہوگا۔ اب سے کچھ عرصے پہلے، بلکہ پچھلے ہفتے کی بات ہے، میری نظر سے جنگ میں ایک خبر گزری تھی جس میں بتایا یہ گیا تھا کہ 120 تحریک طالبان کے جو لوگ پکڑے گئے ہیں ہماری سلامتی کے اداروں کی طرف سے، ان کو رہا کرنے کی بات چیت ہو رہی ہے۔ تو یقیناً اس سے پہلے جو یوسف رضا گیلانی صاحب کے جو صاحبزادے کو اغوا کیا تھا تحریک طالبان پاکستان والوں نے، اس وقت بھی ان کا یہی مطالبہ تھا کہ کچھ لوگوں کو چھڑوانا چاہتے تھے، جو کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے بقول کہ انہوں نے منع کر دیا کہ تحریک طالبان پاکستان کے لوگوں کو نہیں چھوڑا جائے گا، کم سے کم اپنے بیٹی کی سلامتی پر انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا۔ بات یہ ہے جناب کہ تحریک طالبان پاکستان کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اخبارات میں بھی کہا جا رہا ہے کہ جی سیز فائر، تو یہ ہم نے ان کی کمر نہیں توڑ دی تھی، ہمیں تو یہی بتایا گیا تھا، ان کی کمر توڑ گئی ہے اور اب یہ اس قابل ہی نہیں ہے۔ اور پچھلے کوئی 5 6 8 سالوں میں مجھے یاد نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑی انہوں نے کوئی کارروائی کی ہو پاکستان میں۔ اس سے پہلے جب یہ منظر عام پر آئے تھے اور جنرل پرویز مشرف صاحب کا دور حکومت تھا، تو ہر دوسرے دن تیسرے دن بام بلاسٹ امام بارگاہوں پہ، مسجدوں پہ، یہاں تک کہ آرمی پبلک اسکول پشاور کے جو بچے مارے گئے اس کی ذمہ داری تحریک طالبان پاکستان نے قبول کی تھی۔ بتایا یہ جاتا ہے کہ کوئی 70,000 کے قریب ہمارے جو شہری ہیں پاکستان کے، وہ اس وار اگینسٹ ٹیررزم کے اگینسٹ جو ہم گھس گئے تھے پرویز مشرف صاحب کی وجہ سے، بلکہ گھس کیا گئے تھے، ہمیں مجبور کیا گیا تھا، جو کہ ہمیں بتایا گیا ہے امریکیوں کی طرف سے، تو اس کے نتیجے میں ہمارے 70,000 لوگ مارے گئے، پاکستان کو ایک مستقل دہشت کا سامنا کرنا پڑا، اور سب سے بڑا سانحہ جو اس کے اندر ہوا وہ آرمی پبلک اسکول کے جو بچوں کا قتل عام ہوا تھا، اس کی ذمہ داری بھی تحریک طالبان پاکستان نے قبول کی تھی، اور یہ کی تھی ان کے ایک ترجمان تھے احسان اللہ احسان صاحب، تو وہ پکڑے گئے تھے بعد میں، اور وہ بعد میں فرار بھی ہو گئے بیوی بچوں کے ساتھ، اور مبینہ طور پہ بتایا جاتا ہے کہ وہ آج کل ٹرکی میں ہیں۔ بہرحال تو ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں ہم لوگ بہت چھوٹے تھے، ہمیں بتایا گیا جی افغانستان میں جہاد چل رہا ہے، تو مجاہدین جو ہیں وہ روسی طاقتوں کے خلاف دفاع کر رہی ہیں اور لڑ رہی ہیں، جہاد کر رہی ہیں، بڑا اچھی بات ہے بھائی، ہمیں بتایا گیا تھا یہ، اور کافی عرصے یہ جنگ چلی 1979 سے کوئی 1989 کے قریب، کہیں رشیا جو ہے وہ USSR جو ہے
وہ گیا تھا واپس افغانستان سے. اس کے بعد جناب جب طالبان کا دور حکومت آیا، ایک طویل خانہ جنگی ہوئی افغانستان میں، 2001 کے قریب کئی طالبان برسر اقتدار آئے. تو بڑی طالبان کے جو برکات تھیں وہ بتائی جاتی تھیں، میڈیا میں اخبارات میں آتی تھیں کہ بڑی سادہ سی زندگی گزارتے ہیں اور یہ اور وہ. تو اس سے ظاہر ہے ہمارا کوئی لینا دینا تھا نہیں، تو کوئی دلچسپی ہمیں تھی نہیں اس کے اندر. اس کے بعد جناب 9/11 یعنی 9/11 کا واقعہ پیش آیا، جس کے بعد امریکہ نے فیصلہ کیا کہ جی وہ ان کو سبق سکھائیں گے، اور پاکستان کو چاہتے نہ چاہتے ہوئے فرنٹ لائن اسٹیٹ بننا پڑا. اور یہی طالبان جو ماضی میں مجاہدین تھے وہ گندے بچے ہو گئے اور ان کے خلاف کارروائی شروع کر دی. ہم نے کہا جی بہت اچھی بات ہے، یہ اب جو ریاست ہم سے کہتی ہے ظاہر ہے ہمیں اس پہ یقین کرنا بھی چاہیے. تو یہ ایک طویل عرصے تک یہ سارا سلسلہ چلتا رہا، جس میں کئی بڑے واقعات ہوئے، جن میں پاکستان کے اس وقت کے صدر جناب جنرل پرویز مشرف پہ حملہ بھی ہوا. شوکت عزیز صاحب جو اس وقت وزیر اعظم تھے ان پر بھی حملہ ہوا. مسجدوں، امام بارگاہوں، مارکیٹوں، اس کا تو کوئی خیر کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، نہ مجھے ٹھیک سے یاد ہے کتنے وہ ہوئے تھے. پھر سب سے جو اہم اور دلخراش واقعہ ہوا تھا وہ آرمی پبلک اسکول کا ہوا تھا، جس میں کئی بے گناہ بچے بےچارے وہ شہید ہو گئے. اب ان لوگوں سے کمپرومائز کی بات ہو رہی ہے یا ان سے امن کی بات ہو رہی ہے، یہ ریاست ہمیں بتا رہی ہے، تو ہم اس کو بھی ماننے کو تیار ہیں. جی بہت اچھی بات ہے، ہونا چاہیے. مطلب آپ کو اگر آپ ان لوگوں کو مین سٹریم میں لانا چاہتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، ان کو لے کے آئیے. ظاہر ہے یہ مطلب اگر پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں تو ہمارے پاکستانی بھائی ہیں. لیکن جناب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ کون تھے جنہوں نے آرمی پبلک اسکول اور یہ سارے کچھ سانحات اور حادثات پاکستان میں کیے، جنہوں نے 70,000 پاکستانی مار دیے. اگر ان سے بات چیت ہو رہی ہے تو وہ یقیناً ملک کے وسیع تر مفاد میں ہو رہی ہوگی. میں اپنی مطلب خیال ہی پیش کر سکتا ہوں، کیونکہ ایک بہت ہمارے معتبر دوست ہیں، ان سے جب میری اس حوالے سے واٹس ایپ پہ گفتگو ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ جی ملک کے وسیع تر مفاد میں ایسے فیصلے کرنے پڑتے ہیں تو یقیناً کرنے پڑتے ہوں گے. چلیں جی ٹھیک ہو گیا. ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں کہ مبینہ طور پہ تحریک طالبان پاکستان، جن کے ساتھ اب سیز فائر کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ افغانی حکومت جو ہے، افغانستان کی حکومت بھی اس میں ملوث ہے اور ان کے تھرو ہی یہ ساری بات چیت ہو رہی ہے. اور اس حوالے سے فیبروری سے بات چیت چل رہی ہے جو میری اطلاعات ہے، اور یقیناً کسی نہ کسی نتیجے پہ اب پہنچ ہی گئے، جو اب ظاہر ہے کہ قومی سلامتی کے اجلاس میں ہمارے جو چیف صاحبان ہیں انہوں نے یہ بات بتائی ممبران قومی اسمبلی کو. تو اب ابھی تک یہ نہیں پتا کہ کس نتیجے پہ پہنچے اور کیا بات ہوئی ہے. بہرحال وہ بھی آ جائے گا سامنے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، وہ آئے گا، پتہ چل جائے گا. اچھا دوسری بات جو ہوئی اسی دوران اس سے کچھ ہی دنوں پہلے، وہ تحریک لبیک پاکستان جس پہ کالعدم کا ٹیگ لگا دیا گیا تھا، جن کو دہشت گرد کہا جا رہا تھا، ان کے نام سے بھی کالعدم ہٹا دیا اور ان کو بھی مین سٹریم میں لانے کے لیے کہا گیا. بلکہ وہ آ ہی گئے مین سٹریم میں، وہ الیکشن میں پہلے بھی حصہ لیتے رہے، تو کہا گیا کہ جی اب وہ نہیں کریں گے ایسی حرکتیں دھرنے ورنے کی نا. اور بہرحال ان کے جو پچھلے کوئی 5 سال میں 6 دھرنے ہوئے ہیں، اس میں جو لوگ ان کی وجہ سے مر گئے، چاہے وہ تحریک لبیک پاکستان کے مرے ہوں پولیس کی گولیوں سے یا پولیس والے مرے ہوں، تو اب ان کے مجرموں کا کیا ہوگا؟ ان کو بھی معافی مل جائے گی؟ تو اب دیکھتے ہیں اس کا کیا ہوتا ہے. میں کیا کہہ سکتا ہوں اس سلسلے میں. یقیناً ان کو بھی مین سٹریم میں آنے کا پورا حق ہے. اچھا اس ساری صورتحال میں نا ایک بڑی مزے کی بات ہوئی. ہمارے اپنے کیا نام ہے ان کا، خالد مقبول صدیقی صاحب، ایم کیو ایم پاکستان کے جو اس وقت ہیڈ ہیں، انہوں نے کہا جی ہمارے اوپر سے بھی غیر اعلانیہ پابندی ہٹائی جائے اور ہمارے دفاتر کھولے جائیں. تو اگر یہ مطلب ہوتے، مطلب کیا کہہ سکتے ہیں اس سلسلے میں. ویسے تو خالد مقبول صدیقی صاحب کی کوئی اس وقت سیاسی معذرت کے ساتھ اوقات نہیں ہے، نہ ہی جیسا کہ میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں بتایا کہ اس پوری جو ایم کیو ایم پاکستان ہے، اس کی عوام میں نل بٹا سناٹے کی پہنچ ہے.
یہ آپ چھوٹا سا سروے کرا لیں, آپ کو لوگ بتائیں گے بھائی, میرے بتانے سے کیا ہوتا ہے. اچھا, اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے جو اورنگزیب فاروقی صاحب ہیں, سنا ہے مبینہ طور پہ, میں نے پڑھی تھی, اب اللہ عالم یہ سچ ہے یا غلط, انہوں نے کہا جی سپہ صحابہ پر سے بھی ہٹائے پابندی. تو یعنی اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جتنی کالعدم جماعتیں تھیں جن پہ اعلانیہ غیر اعلانیہ شرطیہ غیر شرطیہ پابندیاں لگی ہوئی تھیں, تو وہ سب کو ان کو لگا کہ یار ہم جب ٹی ٹی پی سے بات ہو سکتی ہے, ٹی ایل پی سے بات ہو سکتی ہے, تو بھائی ہم سے بھی کر لو. تو اب دیکھتے ہیں اس سلسلے میں کیا ہوتا ہے. لیکن بہرحال سلسلہ کا یہ ہے کہ یہ جو مذاکرات ہیں جو ہو رہے ہیں ٹی ٹی پی سے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہونے چاہیے, بالکل کریں, لیکن اور ٹی ایل پی سے بھی جو ہو رہے ہیں ان پہ سے کالعدم کا لفظ ہٹا دیا. صورتحال یہ ہے کہ جو سامنے صورتحال نظر آ رہی ہے, تحریک طالبان پاکستان کے بارے میں کہا یہ انڈیا ان کو فنڈنگ کرتی ہے, ٹھیک ہے جی. تحریک لبیک پاکستان کے بارے میں کہا کہ جی ان کو انڈیا فنڈنگ کرتی ہے, اور یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا, یہ منسٹر فار انفارمیشن جناب محترم فواد چودھری صاحب نے فرمایا تھا. تو کیا ریاست نے انڈین فنڈڈ جماعتوں کے آگے گھٹنے ٹیک کر کیا ثابت کر رہے ہیں کہ ہم نے انڈیا کے آگے گھٹنے ٹیکے؟ میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی بات ہے, لیکن اس بات کو سوچنے کے لیے ایک فروٹ فار تھاٹ ہے, اس کو سوچنا چاہیے. اور ہمارے جو ارباب اختیار ہیں وہ یقیناً جو ہماری ریاست ہے وہ ہمارے لیے بہترین فیصلہ کرے گی. اور اگر ہماری جو قومی سلامتی کے ادارے ہیں وہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے, تو جناب ہم تو عام سے لوگ ہیں, عام بات نامی ایک وی لاگ کرتے ہیں, تو ہماری تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے کہ یہ کہیں کہ جی غلط ہوا, صحیح ہوا, اچھا ہوا, برا ہوا. جو یہ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے. ہم انکار کرنے والے کون ہوتے ہیں جناب؟ ہم تو بہت چھوٹے لوگ ہیں, ہم تو عوام ہیں, ہماری کوئی اوقات ہی نہیں ہے. جیسا یہ کہیں گے ہم ایسا کریں گے جناب. السلام علیکم, جیسا آپ کہیں جناب. تو یہ ہے صورتحال کل کی اور آج کی. اس کے ساتھ ہی میں اپنا آج کا ویلاگ ختم کرتا ہوں, اور آپ لوگوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیں, اور اگر آپ کسی کا خیال رکھ سکتے ہیں تو ضرور رکھیں پلیز, کیونکہ اب جو حالات بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس میں ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہوگا. یہ حکومت تو کچھ بھی نہیں کرے گی, اس کے تو ابھی انہوں نے بجلی کا بھی بم گرا دیا پھر. بہرحال اپنا بہت خیال رکھیے, اللہ حافظ.